صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شک پاک ہے وہ ذات، بے شک وہ عظیم ذات ہے. خواتین و حضرات، آج ہم صاحبزادی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان کی زندگی کے احوال، ان کی تربیت، ان کا رشتہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، جو بھی ان کی زندگی کے معاملات تھے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے، تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو میری یہاں پر مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ لوگوں کا تعارف کروایا جائے. میری پہلی مہمان ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک شو میں آ چکی ہیں. ہمارے لیے عزت کا مقام کہ وہ یہاں پر موجود صباحت رمضان سیالوی صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں، خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ان کے ساتھ ہماری ایک دوسری گیسٹ، شی از ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی شو. اٹس مائی پلیزر ٹو ہیو ہر. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ساتھ ہیں ایک اور مذہبی اسکالر. شی از ویری ویل نون. سوشل میڈیا پہ بہت کام کر رہی ہیں اور بہت اگریسولی دین کی تعلیم کو آگے بڑھا رہی ہیں. نادیہ یاسین قادری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ آپ سے اور آپ کے علم سے مستفید ہوں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اور ہمیشہ کی طرح میری بہت ہی پیاری سی، بہت باعقیدت اور خوبصورت آواز رکھتی ہیں اور اس سے زیادہ انداز خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر. بہت شکریہ مریم آپ کے آنے کا. جی، آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل، اور بحیثیت طالب علم میں ہمیشہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر تو سنتی ہوں تاکہ میں خود سیکھ سکوں اور ذریعہ بن سکوں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کے دیکھنے والوں کا، کہ وہ بھی آپ لوگوں سے مستفید ہو سکیں آپ کے علم سے. مختصر تعارف بی بی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ. نوازش آپ کی. آپ نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں تو سوال رکھنے والا آدھا علم رکھتا ہے، جواب دینے والا علم کو پورا کر دیتا ہے، تو بیلنس ہو جاتا ہے. ہم بھی یہاں بہت سے مقام پہ طالب علم ہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تشنگی جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے، آپ کے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اور آج کا پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے. اور اس طرح کے پروگرام ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی سیرت کو ڈیلیور کرنا. اور آپ ایک یہ بہت اچھا فریضہ انجام دے رہی ہیں. اللہم زد فزد. الہی آمین. سوال آپ کا بہت ابتدائی. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں سیرت کی کتب کا مطالعہ کر رہی تھی تو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سیرت ہو تو پھر ان کا نام بلند ہوتا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام سرورق پہ آ گیا، سمجھ لیں سیرت کے باب مکمل ہو گئے. ان میں سے ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا ان پر انعام کہ ایسے خانوادے کو، ایسے خاندان کو، ایسے قبیلے کو، ایسے باپ کو، ایسی والدہ کو چنا کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے. خود آپ کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. مختلف
سیر کی کتب کے اندر آپ کا یہی نام درج ہے. اور آپ کے والد اور والدہ، آپ کے دیگر بہن بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں وہ ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے چھوٹی ہیں. آپ کی دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی کیونکہ آپ کے درمیان فاصلہ کم تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا. اس طرح آپ سے جو بڑی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آپ سے جو بڑی تھیں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. آپ جو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آئیں. آپ کی ابتدائی تربیت کے بعد پھر جی ہاں ابتدائی اسلام میں چونکہ آپ داخل ہوئیں جب اسلام مطلب کہ پھیلا، اس سے قبل ہی کہ جب وہی نازل ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ہی ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ آپ کی تابعدار بیٹی آپ کی اتباع نہ کرتی، تو آپ کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. جو ان کی باقی کی زندگی ہے اور جو باقی کے معاملات ہیں انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے. میں نادی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ظاہر ہے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ایک کلی کا تذکرہ ہے آج. اور جب ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں گے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان کی تربیت کی. تو کیا والدہ تھیں، کیا تربیت ہوئی ہوگی اور کس طرح سے کیا بیان فرمائیں؟ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب آپ دیکھیں اس میں بہت سے مفسرین ہیں، امام فخر الدین رازی، امام سیوطی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت جو ہے جو نازل ہوئی یہ تب نازل ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا، محمد کی نسل ختم ہو گئی. یہ صورت تب اتری. اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کا اطلاق کرنا ہوگا. اب ادھر وہ لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کی نسل ختم ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی. کثرت، اس کا معنی کثرت میں بھی لیا جا سکتا ہے. اب کثرت کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا فرمائی بیٹیوں کی صورت میں. تو بات آپ کر رہی ہیں کہ کیسے تربیت کی. اب سب سے پہلا جو ایک پہلو میرے ذہن میں عروج آتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیٹی عطا فرمائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا اور الحمدللہ کہا. پھر حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا عطا ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خوشی کا اظہار کیا. پھر آپ کی ہستی جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں حضرت ام کلثوم، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کا جو اصل نام ہے وہ ہے آمنہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل اتھینٹک روایت ہے، یہ آپ کو بہت سی مل جائیں گی. آپ دیکھیں بہت سے امام، بالکل آپ مستدرک میں دیکھ سکتی ہیں، طبرانی میں ان کی دیکھ سکتے ہیں کتاب المعجم میں. بالکل ریسرچ کی ہے اس میں یہ کہ ام کلثوم جو ہے وہ کنیت ہے، ان کی کنیت ہے یہ، لیکن آمنہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا اصل نام دادی کے نام پہ. بالکل ایگزیکٹلی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا، آپ کو پتہ ہے. پھر انہوں نے اس کے نام پہ آمنہ جو ہے وہ نام رکھا تھا. تو یہ بہت ہی کم جو ہے نا، مطلب بہت کم کتب میں آتا ہے، لیکن یہ کنیت ام کلثوم ان کی جو ہے وہ مشہور ہوگی، پھر اسی سے پکارے جانے لگے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت للعالمین ہے، ان کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیج رہا ہے. آپ خود رحمت ہیں، لیکن اللہ آپ کو ام کلثوم کی صورت میں رحمت عطا کر رہے ہیں، اور وہ رحمت بھی اتنی خوبصورت رحمت، اور پھر وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے عطا کر رہے ہیں، جو آپ کی بہت پسندیدہ، جن سے آپ بڑی محبت کرتی ہیں. جب حضرت ام کلثوم وفادار بھی، ہاں بالکل وفادار، کیا بات ہے. ان کا ذکر ام کلثوم سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کرنا یہ ایک زیادتی ہوگی. پھر آپ نے، میں نے کہا نا، تربیت تو ظاہر ہے ماں کرتی ہے. آپ دیکھیں ماں اور بیٹی پرچھائی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی معیت میں ہوتی ہیں، سنگت میں ہوتی ہیں، صحبت میں ہوتی ہیں. اب جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر موجود تھا، ان کی شخصیت میں موجود تھا سگڑ پن، گھر کے کام کاج جس طرح وہ کرتی تھی، عبادت گزار بھی تھی. آپ جب پیدا ہوئی نا تو بعثت کے 6 سال
پہلے پیدا ہوئی اچھا تھی. سے پہلے پیدا. جی بالکل, بعثت کے 6 سال پہلے پیدا ہوئی. اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا واحد بیٹی تھی جو بعثت کے بعد پیدا ہوئی تھی. بالکل بعد پیدا ہوئی تھی. آپ کا جو سیرت ہے, آپ کا کردار ہے, جو آپ کی تربیت, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی. اب جس کی تربیت مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں کوئی کمی تو رہ نہیں سکتی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان میں جو میت میں جو بندہ ہوتا ہے, ماں دیکھتی کیسے چلتی ہے بیٹی, اور بیٹی دیکھتی ہے ماں کیا کر رہی ہے, نماز کیسے ادا کر رہی ہے, وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جتنے بھی خصائص تھے, جتنی بھی خوبیاں تھی ان میں, جتنی بھی خصلتیں تھی, وہ ساری کی ساری آپ نے ام کلثوم میں دیکھی تھی اور پائی تھی. اور آپ بڑی صابر, سب سے بڑا پہلو آج کا جو آج کی اس دنیا میں بھی ہم صبر سے بالکل خالی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات. خصوصی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے جب ایک بچی کی تربیت ہو گئی, پرورش ہو گئی, تو سب سے اہم جو معاملہ ہوتا ہے بیٹی کی زندگی کا وہ نکاح ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جناب بی بی ام کلثوم کے 2 نکاح ہوئے. میں چاہوں گی دونوں کے اوپر روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. چونکہ عرب میں رواج تھا بلوغت کے بعد نکاح کر دیا جاتا تھا جو شریف خاندان ہوا کرتے تھے, ورنہ وہاں پہ تو اس معاشرے کے اندر تو یہ رواج بھی تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. مگر تربیت کا ایک یہ پہلو اور بیٹی کی محبت کا اور بیٹی کی قدر کا ایک یہ پہلو امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بیٹی کی کس طرح قدر کرنی چاہیے. اس معاشرے کے اندر جہاں برائی اس قدر سر اٹھا کر کھڑی ہو, آج ہمارے لیے اس کے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی معاشرتی مسائل کے لیے اسی طرح جو ہے نا کھڑا ہونا چاہیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا عملی قدم اٹھانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہی, کیونکہ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا اور بہت محبت کرتا تھا, اس وقت تک یہ محبت قائم رہی جب تک اسلام کا ظہور نہ ہوا اور آپ نے وحدانیت کا پیغام نہیں پہنچایا. اس سے قبل محبت کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے گھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا. یعنی اس قدر اسے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی تھی. محبت کا یہ عالم تھا, بہت آپس میں خاندانی مراسم بہترین تھے اور وہ آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بلند کیا, اس وقت تک آپ اس کے بیٹے کے نکاح میں اپنی دونوں بیٹیاں جو بالغ ہو چکی تھیں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بڑی تھیں اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو چھوٹی تھیں. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ عتیبہ سے ہوا, بعض لوگ اس کا نام عتبہ بھی لکھتے ہیں. اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہوا وہ عتبہ سے ہوا. جی ہاں. لیکن اسلام کا جب پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کیا اور تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے صفا کے پہاڑ کے اوپر گئے اور پھر قریش کو حق کی دعوت دی, تو اس وقت یہ دعوت سن کر ابو لہب کی جو ساری محبت تھی وہ عداوت میں نفرت میں تبدیل ہو گئی اور اس نے آپ کی تردید کی, تکذیب کی اور پھر اس کے بعد
آپ کی شان میں گستاخی بھی کی. اور پھر اس کے بعد اس نے عملی طور پر جو ایک قدم اٹھایا وہ یہ کہ جو دونوں بہویں اس کے گھر آنے والی تھیں نکاح کے بعد رخصتی کے, اس نے کیا کیا, اپنے بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ کیا تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے, کیا تم میرے ساتھ دینا چاہتے ہو, اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو, اگر تم میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو, تم میرا ساتھ دو اور ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. ٹھیک. تو انہوں نے اس وقت جو دونوں بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باپ کے کہنے پہ دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا کہ ایک غیر خاندان میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ نکاح ہو تو تکلیف کم ہوتی ہے, لیکن اگر خاندان کے لوگ ہی صرف فریضہ نبوت کے ادا کرنے پر یہ سزا کے طور پر اور بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دیتے ہیں تو آپ کس قدر صدمے سے دوچار ہوئے ہوں گے. اور پھر وہ چچا تھا جو آپ کو چاہتا بھی تھا, مگر وہ اللہ کی جب بات آتی ہے, لیکن اللہ کی مصلحت ظاہر ہے, جب اللہ کا پیغام سے بڑھ کر تو کوئی پیغام نہیں ہے. جی ہاں. اور ایک شخص جب اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, آپ کی ذات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے پھر اس وقت اس کی دو حکمتیں میں سمجھتی ہوں جہاں سیر مطلب کتب سیر کے اندر ذکر کی گئیں کہ ایک تو پہلی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سخت امتحان تھا, معاشرتی سطح پہ بھی اور مذہبی سطح پہ بھی. دوسرا یہ کہ ان کا نکاح اگر ان سے قائم رہتا تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو ختم فرما دیتے کہ مسلمان اور مشرک میں نکاح ہو نہیں سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے لیے اسی وقت قوانین اتار دیتا. حضرت زینب کا ابو الاس کے ساتھ تھا سلام اللہ, تو وہ جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا, آقا علیہ السلام نے واپس بلا لیا تھا حضرت زینب کو. اچھا, پھر اب ہم چاہیں گے کہ جناب بی بی ام کلثوم کا یہ تو ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہوا, مگر پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوا وہ میں چاہوں گی. دیکھیں حضرت رقیہ جو ہے وہ جب جنگ بدر ہوئی تو سب جا رہے تھے, تو حضرت عثمان غنی کی بھی تمنا تھی, خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام بنفس نفیس وہاں موجود تھے اور جا بھی رہے تھے, تو ان کی بھی تمنا تھی, دل کی منشا تھی کہ میں بھی جاؤں. لیکن حضرت رقیہ جو ہے وہ بیمار تھی. آقا علیہ السلام نے نا ان کو کہا کہ آپ یہیں پہ رہو, آپ کو جتنا ان کو ملے گا ان کو انعام, وہ اتنا انعام و کرام آپ کو ملے گا اپنی زوجہ کی خدمت کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بہت ہی نفیس شوہر تھے, بہت ہی اچھی عادات کے مالک تھے. آپ نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو قبول کیا اور وہیں پہ رہے. لیکن حضرت رقیہ جو ہے وہ وفات پا گئیں. آپ وفات پا گئیں جب, تو آقا علیہ السلام جب واپس آئے ہیں, پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ, وہ بھی جنگ بدر کے دوران ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید کے رتبے پہ فائز ہو گئے, وہاں پہ ان کے جام شہادت نوش کیا انہوں نے, تو واپس آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق جو ہے ان کی بھی ایک تمنا تھی, خواہش تھی کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے. وہ بھی تمنا رکھتے تھے. انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے بھی کہا, لیکن وہ جواب مثبت نہیں ملے, یعنی سب خاموشی تھی. ہم نے جو کتب میں پڑھا ہے, مطالعہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ تھے, بالکل ان کے لیے مغموم ہو گئے تھے. وہ اس لیے مغموم ہوئے تھے کہ ان کا رشتہ مطلب نسبت تو آقا علیہ السلام کی ہمارے ساتھ بھی ہے, ان کے ساتھ بھی تا حیات جب تک زندگی ہے, جب تک قیامت ہے, جڑا رہے گا. اب بھی جڑا ہوا ہے, وہ وہیں پہ ان کے پاس ہی موجود ہے. لیکن ان کے جو رشتہ داری تھی, ایک داماد آپ دیکھیں نا, وہ ایک رشتہ جو جڑا ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اس کی وجہ سے آپ غمگین رہتے تھے, پریشان رہتے تھے. بیوی بھی چلی گئی دنیا سے, اور پیچھے ایک بیٹا تھا آپ کا چھوٹا سا, بالکل معصوم سا, کم سن تھا, بچپن ہی تھا اس کا, اور وہ بھی تھا. آپ کو وہ ساری پریشانیاں مل کے, اور آپ کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا رہتا تھا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرپوز کیا, آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے بالکل آپ خاموش رہے. پھر یہی معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا. اب آقا علیہ السلام نے اس معاملے کو جب سنا, حضرت عمر فاروق کی خواہش کو, تمنا کو سنا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو. آپ نے کہا کہ عثمان غنی کو جو بیوی ملے گی وہ حضرت حفصہ سے بہتر ہوگی, اور جو حضرت حفصہ کو شوہر ملے گا وہ عثمان غنی سے بہتر ہوگا. اور پھر ایسا ہی ہوا. آقا علیہ السلام کی بیٹی کا جو حضرت ام کلثوم ہے, ان کا رشتہ حضرت عثمان غنی سے طے پا گیا, اور حضرت حفصہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی. تو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام جو شوہر حضرت حفصہ کے, وہ حضرت عثمان غنی سے بہتر, ان کی بیٹی ہیں وہ ڈیفینیٹلی, بالکل وہ یقیناً وہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا, تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو ایک بات کہی کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کو دیتا.
صحیح. اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بہت ہی محبت کرنے والے شوہر تھے. اور حضرت ام کلثوم جب ان کے نکاح میں چلی گئی ہیں نا تو حضرت عثمان غنی ان پہ اتنے راضی تھے عروج, اتنے راضی کہ بہت ہی راضی. وہ میں نے بتایا کہ صابرہ بھی تھی, شاکرہ بھی تھی, عبادت گزار بھی تھی, ریاضت بھی کرتی تھی, عبادت بھی کرتی تھی, دن بھر کام بھی کرتی تھی حضرت عثمان غنی کے, ان کا بچہ بھی دیکھتی تھی, اور سارے کام کاج کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کا وہ کرتی تھی. بچہ جو جناب رقیہ سے تھا, یعنی ان کا وہ اور پھر ان کا جو جناب بی رقیہ کا جو بیٹا تھا وہ بھی, اس کی بھی میرا خیال ہے بالکل جی وہ وصال فرما گئے. وہ اس طرح کہ وہ مرغ نے ان کی آنکھ میں ٹھونگ مار دی تھی. اور تب آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ کچھ اس طرح کا تھا کہ علاج معالجے کے لیے وہ کچھ اتنا ایڈوانس نہیں تھا, تو وہ زخم پک گیا تھا, اور زخم پکنے کی وجہ سے آپ نے وصال فرما دیا اس بچے نے جو معصوم سا تھا. اچھا جی, میں لے کے جانا چاہوں گی, ذرا رخ کریں گے ہجرت مدینہ جب ہوتی ہے تو یہ بھی ایک شرف ہے بی بی ام کلثوم کا کہ وہ ان لوگوں میں موجود تھی جنہوں نے ہجرت کی. کیا فرمائیں گے؟ اور واقعی یہ شرف جو ہے بے نظیر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندوں کو دیا. اس سے قبل جو مکے کے حالات تھے میں چاہوں گی کہ 1 منٹ میں اس پر ضرور ذکر کروں. آپ نے بچپن سے ہی بہت مصائب برداشت کیے, چونکہ آپ کی پیدائش تو بعثت سے قبل ہے, لیکن آپ کے جو بچپن ہے وہ بعثت کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد ہے. اچھا, بعثت سے کتنا عرصہ پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی؟ 5 سال پہلے. 5 سال پہلے جی. تو آپ نے بڑے سخت مصائب جو ہے نا برداشت کیے ہیں, اور اللہ, اور آپ نے جو یہ جس طرح ذکر کیا کہ عبادات, تو عبادات میں کیسے نہ شغف ہوتا کہ آپ نے نماز سیکھی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہے, اور پہلی نماز ادا ہی اپنے والدین کے ساتھ مطلب کی ہے. پھر اس کے بعد جو تبلیغ اسلام کا عملی اور جو مطلب مظاہرہ کیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ جو آیات نازل ہوا کرتی تھیں اس کو ڈیلیور کیا کرتی تھی, اس میں یہ آپ کی جو بیٹیاں ہوتی تھیں کنٹریبیوٹ کرتی تھیں, گھر کے تمام کاموں میں بھی اسی طریقے سے ساتھ دیا کرتی تھیں. لیکن جب سوشل یعنی مکے کے حالات اس قدر برے ہو گئے, پھر سوشل بائیکاٹ ہوا جو شب ابی طالب 3 سال کے مطلب یہ کہ عرصے پر محیط رہا, تو اس میں یہ ایک ننھی مطلب بچی جو پھول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کا, وہ بھی شامل تھیں. انہوں نے سخت ترین مصائب برداشت کیے اپنی والدہ کے ساتھ, اور جب یہ محصور مطلب اس سے باہر آئے, ختم ہوا یہ بائیکاٹ, تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ رحلت فرما گئیں 10 نبوت میں, اعلان نبوت کے 10واں جو سال تھا, یہ عام الحزن, اور یہ آپ بہت بڑا صدمہ تھا آپ کے لیے بحیثیت بیٹی آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ زندگی کا ایک حصہ تھا آپ کی جو خالی ہو گیا تھا, اور اس وقت آپ کا صبر کا مظاہرہ. پھر یہی نہیں, پھر اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, تو اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور خود آپ تشریف لے گئے. تو وہ وقت آپ ذرا تصور کریں کہ سربراہ گھر کا اس کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی جان کے دشمن ہیں, اور وہ اپنی زوجہ اور بنات کو اس معاشرے کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس وقت ان کا حوصلہ اور ان کا فیس کرنا میں سمجھتی ہوں کمال درجے تھا, دونوں کمال درجے تھا, وہ حوصلہ اور ہمت, اور اس موقع پر اس جگہ پر ٹھہرے رہنا اسلام کی سربلندی کے ساتھ, اور اسلام کے لیے آج کی عورت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج کی عورت کے لیے, ان عورتوں کے لیے بھی میں یہی رک کر ایک بات کہوں گی جن کے مرد باہر جاتے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی معاشی ضرورت کے تحت جاتے ہیں, ان کی عورتیں جب گھر میں ٹکتی ہیں تو کیا ان کا یہی رویہ ہوتا ہے؟ اس موقع پہ وہ سوچیں, چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا 1 سال ہو, یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پر اس وقت مکے کے اندر موجود ہے, اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کیا ہے ہجرت کر گئے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑے حوصلے کی دلیل ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اور میرا خیال ہے کہ زندگی جتنے بھی معاملات اور جتنے بھی واقعات ہیں, ہم آج اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ہسبینڈز جو ہیں کمانے کے لیے, دیکھیں کمائی سے بڑا حق حلال کی اگر کمائی ہے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر ہماری آج کی عورت جو ہے وہ عذاب کر دیتی ہے زندگی. اگر کوئی جس طرح سے آپ کا بھی ظاہر تعلق ہے, آپ کے ہسبینڈ بھی ریلیجیس معاملات کے لیے ہر وقت باہر ہوتے ہیں, اگر عورت سکون نہ دے اور نہ سمجھے اس کی اہمیت کو تو یو کین میک دیئر لائف ہیل, بہت مشکل. جی ہاں, تو وہ موقع بڑا ان کے لیے مطلب صبر آزما تھا, اور انہوں نے اس وقت اس کو مطلب اللہ کی رحمت سے بڑی استقامت کے ساتھ گزارا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہوئے, مسجد نبوی کی تعمیر یہاں شروع ہوئی, اور حجروں کی تعمیر ابھی جاری ہے, مطلب ابھی
ابتدائی دن ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جائیے اور اہل خانہ کو ساتھ لے اور کتنے عرصے کے بعد؟ کتنا کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ بھی نہیں تھا، یعنی اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور جو حجرے بن رہے ہیں اس وقت وہ پکے ہوئے بھی نہیں ہیں، ابتدا ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی، اور وہاں سے وہ بلا لیا گیا۔ اور پھر جو مطلب یہ کہ وہاں سے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے جب سہمی ہوئی آواز آتی ہے کہ کون، اور جواب میں مطلب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں تو وہ حوصلہ، وہ خوشی، وہ جو مطلب ایک جذبات اور تمتماہٹ چہرے پہ آتی ہے خوشی سے کہ ابا کی طرف سے پیغام آیا ہے یقیناً، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، خیر و عافیت ہو چکی ہے اور ہمیں اب جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ تیاری کریں، پھر انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیغام دیا کہ آپ تیاری کریں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکی تھیں، ان کے جو شوہر تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، تو پھر اس میں جو ہجرت میں شامل تھے، اس ہجرت میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خانوادہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ شامل تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام اہل بیت، اور آج تذکرہ ہے جناب بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جی میں آپ ہی کی طرف آؤں گی سباحت میری بہن۔ ایک جب گھر میں آپ رہتے ہیں تو ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، میں چاہوں گی کہ جس طرح سے جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو بہت نمایاں اور منفرد نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند شریف سے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے، یہ ان کی محبت کا اظہار تھا۔ بہت ساری ایسی احادیث ہمیں ملتی ہے، ہاتھوں کو چومنا، ان کو گلے سے لگانا کہ مجھے خوشبو آتی ہے جنت کی۔ میں چاہوں گی کچھ ایسی کوئی ایسے واقعات کہ جو ان کا رشتہ بیان کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا رشتہ تھا بیٹی کے ساتھ، جناب بی بی ام کلثوم کے ساتھ۔ جناب اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا کہ جب آپ تشریف، اور ایک بات اور بڑی کمال کی، جب آپ سفر پر کہیں تشریف لے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھیں، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، یعنی آپ کی محبت بیٹیوں سے بہت زیادہ تھی، چونکہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحلت فرما چکی تھیں، اور یقیناً میرا وجدان کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہ فرماتے ہوں۔ اگر محبت نہ فرماتے ہوتے تو آپ کے رحلت کے بعد آپ کے قبر پر بیٹھ کر آپ آنسو نہ بہاتے۔ جی ہاں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین ہو گئی اور آپ کی تدفین مکمل ہونے کے بعد ان کی قبر پہ سب جمع ہوئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو رہے تھے، اور پھر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت دی۔ اور ایک بڑی کمال کی چیز بتاؤں کہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کہا جاتا ہے نا تو وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وجہ وہی ہیں۔ اگر دوسری شادی ان سے نہ ہوتی تو ذوالنورین کون کہتا؟ بالکل صحیح۔ ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ پہلے نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دوسرا یہ ہوا۔ دیکھیں شفقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ بہت خوبصورت پہلو تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہر باپ کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. صحیح بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف بچوں کے ساتھ انداز ایکسپریشن آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، رول ماڈل ہیں، آتی دنیا کے لیے کیا ہیں، ایک نمونہ عمل ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دین کا پیغام گھر میں لائے اور اس کے بعد اپنی بچیوں پر پیش کیا. یہ محبت اور شفقت اور سب سے بڑی حمایت کا جو ہے نا وہ انداز تھا. اور اس وقت سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ انہی لوگوں نے کیا. پھر اس کے بعد نماز عبادت کا جو مطلب وہ آتا ہے، درجہ آتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اور مطلب کار نبوت میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جب درجہ آتا ہے تو اس وقت بھی یہی آل اور اولاد اور یہی زوجہ نظر آتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ مودت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. یعنی آپ نے خود اپنی اقتداء میں اپنی زوجہ کو اور اپنی اولاد کو نماز سکھائی. بے شک بے شک. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، جی ہاں، یہ محبت اور شفقت کا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا. اچھا، میں نادیہ صاحبہ ٹورڈز دی اینڈ ہم اب گفتگو کی طرف آ رہے ہیں، اور کیونکہ تذکرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہو گیا ہے تو میں یہ چاہوں گی، ظاہر ہے ہم سب اس بات سے واقف ہیں، چاہے کوئی بھی مسلک ہو مسلمانوں کا، وہ اس بات سے واقف ہے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور بے شک 3 بیٹیاں اور بی بی فاطمہ کے ہونے کے باوجود ان کی آگے نسل نہیں ہوئی. نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چلی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. ایک اور بات جس سے ہم واقف ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین تو بیلنس کرنے والے ہیں. پھر سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا کو بنایا اور باقی بیٹیوں کو اس طرح سے کچھ مطلب اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں نہیں ملتا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جیسے بیٹے ان کو عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ان کے بیٹے ہوتے، بیٹے ہوتے، اب اگر آپ پیچھے چلے جائیں، حضرت علی المرتضیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی نور ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا. بے شک. اور حضرت عبد المطلب تک ایک ہی نور آ رہا ہے. بے شک. یعنی آپ کے دادا حضرت علی المرتضیٰ کے بھی دادا وہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دادا وہی ہیں. اب جو حضرت علی المرتضیٰ ہیں وہ امامت کا نور لے کر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسالت کا نور لے کے آئے. اب جو بیٹیاں ہیں ان کا کیسے، اب ان کی جو بیٹیاں جیسے حضرت زینب کا بولاس کے ساتھ نکاح ہوا، ایک بیٹی ہوئی اور ایک بیٹا ہوا، وہ بھی وفات پا گئے، لیکن جو حضرت امامہ تھی وہ سلامت رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹی جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے نا، جب آپ وصال فرمانے والی تھی، آپ کی طبیعت ناساز رہتی تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خواب میں آ گئے اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے پاس آنے والی ہے، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک نصیحت کی کہ میرے وصال کے بعد میری اس بھانجی بہن کی بیٹی کے ساتھ جس سے آپ محبت کرتی تھی آپ نکاح کر دیے، نکاح کر لیجئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کرتے تھے، لیکن چونکہ نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کا ہونا تھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہر جو بھی عورت ہے اس کا جو اولاد چلتی ہے، نسل چلتی ہے، حسب چلتا ہے، اس کی جو ذریت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کا انتخاب کیا میری آل کو، اولاد کو، ذریت کو، حسب کو، نسب کو آگے چلانے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا. اس لیے اور پھر بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک حدیث اس کے زمرے میں ہی جو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے عروج، یہ میرا اپنا پسندیدہ گفتگو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ کرنے، اور ان کی جو سیرت ہماری عورتوں کی جنت کی سردار، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو یہ حضرت ام کلثوم بھی جانتی تھی. جی بالکل، یہ وہ بھی جانتی تھی، حضرت زینب بھی جانتی تھی، بالکل ساری بہنوں کی بھی سردار ہوئی نا، بالکل سردار ہوئی. یہ مطلب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ام کلثوم نے بھی کیا. پھر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشارات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ ظاہر ہے جب آپ گھر میں رہتے ہیں، جیسے حضرت حسن علیہ السلام آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جبریل امی وحی لے کے آ جایا کرتے تھے، اور آپ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو سنا دیا کرتے تھے، تو بیٹیاں وہاں بھی موجود ہوتی تھی، آپ کی میت میں ہوتی تھی، سنگت میں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ایک مرتبہ اور مقام ملنا تھا نا، اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ بھی رکھا، اور پھر آپ کی جو اولاد ہے، آل ہے، نسل ہے، آج جتنے بھی سادات ہیں، جتنی بھی آل اولاد نظر آ رہی ہے، وہ ساری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
کے بدن پاک سے ہے. صحیح. اور آج اگر ہم یہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں, اگر ان کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہنوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے, تو یہ اس اولاد کے ان قربانیوں کے صدقے میں ہے کہ آج ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ اولاد بی بی فاطمہ الزہرا, اولاد علی علیہ السلام کا کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے. رازی کو پڑھے, انہوں نے جو میں نے شروع میں کہا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, یعنی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی. اب وہ کثرت اور پھر کہا کوثر عطا کر دی. کوثر کون ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب بی بی ام کلثوم کا بریفلی میں چاہوں گی ایک, بیکاز ان کا تذکرہ ہے, ان کی آپس میں کیا محبت کا کیا وہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہیں تو بڑی بہن, مگر وہ یہ جانتی ہیں کہ ظاہر ہے جانتی تو ہوں گی نا کہ جنت کی تو وہ کیا آپس میں ریلیشن شپ ہوگا. میں نے ذکر بھی کیا کہ وہ ان کے ساتھ بڑی محبت اور مطلب مودت سے پیش آیا کرتی تھی. ان کے کام کرنے میں, ان کے مطلب کھانا کھلانے میں, ان کے بال سنوارنے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, کیونکہ آپ چھوٹی تھیں اور لاڈلی تھیں, اوبیسلی وہ بڑی بہن کا کام تھا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ رجحان گھر میں ہوتا ہے کہ اگر باپ یا ماں کسی سے زیادہ پیار کر رہے تو آٹومیٹکلی بچوں کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ لاڈلا ہے. اور پتہ ہے کیا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نا دل کھنچتا تھا, کیونکہ آپ مشابہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب چلتی تھیں, اٹھتی تھیں, بیٹھتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پرتو محسوس ہوتی تھیں, تو اس وجہ سے دل کھنچتا تھا. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان سے ایک خاص قلبی تعلق تھا اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ آخر میں جب آپ کی رحلت ہو گئی تو اس وقت جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قبر مبارک پہ بیٹھ کر رو رہی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ سے محبت سے نا میں ایڈ کرتی ہوں, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہ دیکھیں اتنی محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود بھی اپنی بہنوں سے کرتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بہنوں کی جو محبت ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ڈال دیتے ہیں. ان کو اگر ان کی سیرت کو دیکھیں بہنوں, اور پھر وہ تو مثال ہیں ساری دنیا کے لیے, ہر رشتے کے لیے مثال. جب وہ حیات بھی نہیں تھی, حیات بھی نہیں تھی بالکل, اور محبت میں جب بیٹی عطا کی زینب رکھ دیا, رقیہ نام رکھ دیا, کلثوم رکھ دیا, اس طرح. اور کتنے خوبصورت یہ محبت کا ایک پہلو نظر آتا ہے, بہت اچھا پہلو نظر آتا ہے. میں چاہوں گی, وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے, میں چاہوں گی آخر میں آج کے اس پروگرام اور اس شخصیت اور اس ذات اور اس ہستی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ لائک کچھ بیان فرمائیے. میں سمجھتی ہوں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کی جو عورت ہے, آج کی جو بیٹی ہے, آج کی جو بیوی ہے, ہر روپ میں ہر طرح سے ان کے کردار سے ہمیں روشنی ملتی ہے. یہ کاشان نبوت کے جو ہے نا خوشبو ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو اپنی ذات کو ان کی ذات کی خوشبو سے منور کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کمال ہوگا, اور ہماری کامیابی کا راز اسی میں مخفی ہے کہ ہم ان کو تھام لیں, ان کے کردار کے ساتھ, ان کے ناموں کے ساتھ, ان کی ہر چیز کے ساتھ رچا بسا لیں, کہ ہم آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ان کی ذات کے کیا کیا پہلو تھے. اگر ایک پہلو کو آج کی ایک عورت اپنا لے, صرف ایک پہلو کو اپنا لے, اس کی زندگی کامیاب ہے. جی بالکل, بہت خوبصورت کہا انہوں نے باجی نے, قابل احترام. آپ دیکھیں فاطمہ الزہرا, حضرت ام کلثوم, سیدہ زینب اور اسی طرح حضرت رقیہ, یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. بے شک. حضرت فاطمہ الزہرا میں صبر بھی ہے, شکر بھی ہے, منبع ہیں آپ صبر شاکر کے, اور تابعات دار. رتبہ دیکھیں جی, نبی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ دیکھیں, ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں, سبق مل گیا, چکی پیس رہی ہیں. آج کی عورت اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لے تو میرا خیال ہے, جیسے باجی نے کہا, بہت سے معاملات, صبر نہیں ہے ہمیں, ہم ڈیمانڈی ہو گئی ہیں, ہمیں ہسبینڈ کی کمائی میں جتنی ہے اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا, آگے کی دوڑ لگی, اس پرفتن دور میں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے. اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں, ہم صابر بن جائے, شاکر بن جائے, عبادات کرنے والی بن جائے, ریاضت کرنے والی بن جائے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, تو یہی ان کی سیرت کو اپنا لیں, یہی ان سے محبت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں اپنی بہن مریم منیر کی طرف بڑھوں گی اور میں چاہوں گی ایک خوبصورت سی منقبت ہدیہ نذرانہ پیش کریں. زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ، زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ ہیں خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ ہیں خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. ذات ان کی نور کی برہان ہے، ذات ان کی نور کی برہان ہے، نور ہے ان میں رواں سرکار کا، نور ہے ان میں رواں سرکار کا. ان کی عظمت ہم بیاں کیسے کریں، ان کی عظمت ہم بیاں کیسے کریں، وہ ہماری سوچ سے ہے ماورا، وہ ہماری سوچ سے ہے ماورا. خلد ہے ساجد سجی ان کے لیے، خلد ہے ساجد سجی ان کے لیے. ام کلثوم عورتوں کی رہنما ہے خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. زوجائے عثمان بنت مصطفیٰ ہے خدیجہ پاک کے دل کی ضیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.